بالخصوص میں میسیج دینا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے. مجھے یہاں آئے ہوئے 2 دن ہوئے ہیں اور 2 دن میں کچھ حضرات سے ملاقات کیا اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر میں قریب 100 کروڑ لوگ رہتے ہیں اور مولانا حذیفہ صاحب کے علم میں بھی لے آنا چاہتا ہوں. ان 100 کروڑ میں 13 لاکھ نوجوان بچے ڈرگز میں ملوث ہیں اور یہ 13 لاکھ بہت کم وقت میں آپ کو کوئی آرٹیکل میں دکھ جائے گا کہ 25 لاکھ ہو چکے ہیں. یہ ذمہ داری پیرنٹس کی بھی ہے، ٹیچرز کی بھی ہے، سکولز کے مینجمنٹ کی بھی ہے اور مدارس کے ذمہ داران کی بھی ہے، علماء حضرات کی بھی ہے اور جمعے کے جو خطیب ہے ان کی بھی ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری این جی اوز کی بھی ہے اور اس سے بڑی ذمہ داری گورنمنٹ افیشلز کی ہے. ایز اے ٹیم ہم لوگ مل کر اس مہم پر اس میں کام نہیں کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا طبقہ نکمہ ہونے والا ہے اور وہی طبقہ نکمہ نہیں ہوگا، اس سے آنے والی جنریشنز نکمہ ہونے والی ہے، جنریشنز آفٹر جنریشنز، کیونکہ ان کے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. بلڈ پریشر بڑھ جائے تو کوئی دوا دیں تو بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. ڈائبٹیز ایک بیماری ہے، دوا دیں تو گلوکوز لیول بالکل نارمل کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ جو خطرناک بیماری اس دنیا میں کینسر ہے وہ کیمو تھراپی کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کا علاج ہوا ہے. لیکن جو ڈرگز میں انوالو ہوتے ہیں اور اڈکٹ ہو جاتے ہیں اور لمبے عرصے سے اڈکٹڈ ہے، ان کی جو منزل ہے، ان کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ڈپریشن ہے. اور ڈپریشن کی کوئی دوا نہیں ہے. کینسر کی دوا ہے، ڈائبٹیز کی دوا ہے، بلڈ پریشر کی دوا ہے اور مزید بیماریوں کی دوا ملے گی، لیکن ڈپریشن کی آج تک کسی نے دوا نہیں بنائی. اگر یہاں ڈاکٹرز ہیں تو وہ بھی میرے اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں، وہ نیند کے گولیاں دے کر بس سلا دیتے ہیں. ایسے کئی نوجوان ایم بی بی ایس ڈاکٹرز بننے ہی والے تھے 4th ایئر میں کے اسٹوڈنٹس ڈپریشن میں جا کر ڈاکٹرز نے ایسی دوائیں دی، لڑکی ایسی سند اور کند ہو گئی ہے کہ وہ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتی ہے، بات بھی نہیں کر پا رہی ہے. کیوں؟ صرف اس کو بلینگ کی گئی ہے، یعنی اس کو ڈیگریڈ کیا گیا. پڑھے لکھے بڑے امیر کالج میں اس کو اپنے اچھے نمبرات کی وجہ سے رینک ملا اور یہ غریب تھی تو سارے امیر بچے بچیاں مل کر اس کو ٹیز کرتے تھے، اس کو کرٹیسائز کرتے تھے، اس کو نیچا دکھاتے تھے. وہ ڈپریشن میں چلے گئی. یہاں تو ڈرگز میں انوالو ہو کر ڈپریشن میں جو نوجوان بچے جا رہے ہیں، وہ بچوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ لا علاج بیماری، آپ کو کوئی علاج نہیں. آپ شادی کرو گے 25 سال میں جا کر، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، بیوی کے ساتھ دھوکا ہوگا، بچوں کو کوئی خوشی نہیں دے سکتے، آپ بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے. بیوی جو خوشیاں جو ارمان لے کر آپ سے شادی کرے گی اور وہ بیوی کو بھی دھوکا ہوگا. صرف آپ کی بیوی، آپ کے بچے اگر ہوتے دھوکے میں، چلو چل جاتا، ایک گھر تباہ ہو گیا، لیکن آنے والی آپ کی نسلیں پر اس کا امپیکٹ ہونے والا ہے. تو میں اس پلیٹ فارم سے اپیل کرتا ہوں، یہ ایسی خطرناک بیماری، یہ پورے دیش میں جہاں جہاں جاتا ہوں وہاں وہاں نوجوانوں کو یہ میں دیکھ رہا ہوں. میرے ورکشاپ میں اگر 200 بچے آتے ہیں تو منیمم 10 بچے کہہ رہا ہوں میں بڑی ذمہ داری سے وہ ڈرگز میں انوالوڈ ہیں. یہ آج علماء حضرات کا بھی بہت بڑا رول ہونا چاہیے اس میں. پورے دیش اور دنیا میں نوجوان بچوں کو، ان کے صلاحیتوں کو پتہ نہیں یہ کس کی سازشیں ہیں، یہ ڈرگز دے کر نوجوان طبقے کو نکمہ بنا کر اور کچھ ہی لوگ کرسی پر بیٹھ کر حکومت کرنا چاہتے ہیں دنیا میں. کچھ ایسے تنظیمیں ہیں جو ایک بڑے طبقے کو لیبر بنانا چاہتے ہیں. اور یہ جو انگریزی تعلیم آئی ہے، برٹش نے جو لے آیا ہے، وہ لیبر بنانے کے لیے لے آیا ہے، وہ سکلفل بنانے کے لیے نہیں لے آیا ہے. لہٰذا نئے اداروں کی ضرورت ہے، نئے چیلنجز ہمارے پاس میں ہیں. اس وقت میں اداروں کی ضرورت تھی، علماء حضرات نے خوب اپنے محنتوں سے ادارے قائم کیے، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ ہمارے سینوں میں قرآن آیا ہے. اب نیا چیلنج ہے اور نئے چیلنجز کو سمجھتے ہوئے ہم نے نئے قدم
बनाने हैं, नए कदम आगे बढ़ाने हैं। और उसमें मैं समझता हूँ आपके वालिद मोहतरम मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी, आप इस देश के ही नहीं, पहले मैं देश के कहा करता था, इस देश के पहले आलिम दीन है जो मेडिकल कॉलेज कायम किए हैं। 200-300 करोड़ का खर्चा आता है, आसान नहीं होता है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि देश नहीं बल्कि इस पूरे एशिया में, और एशिया नहीं पूरे वर्ल्ड में, ये पहले आलिम दीन हो सकते हैं जहां तक मेरा इल्म है जो मेडिकल कॉलेज कायम किए हैं माशाअल्लाह। और एक नहीं 5 मेडिकल कॉलेजेस किए हैं, और D.Ed, B.Ed, M.Ed कॉलेजेस चलाते हैं। कौन? आलिम दीन। B.Pharm, M.Pharm चलाते हैं। कौन? आलिम दीन। फिर पूरे देश में सबसे बड़ा मदरसा, सबसे ज्यादा तालिब इल्म कहाँ है? आपके मदरसे में है। कौन है आलिम दीन जो मॉडर्न एजुकेशन को लेकर चल रहे हैं? आपके अब्बा हुजूर। अक्कल कुआं कभी जाना होता है, जंगल है, कुछ नहीं है जंगल के अलावा, सड़क के इस पार सारे मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, और सड़क के इस पार सारे मदारिस और सारे बेहतरीन मदरसे के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आज नए कदम उठाने हैं और नए चैलेंजेस हैं। इस प्लेटफॉर्म से मैं सारे सुनने वाले, देखने वाले, सोशल मीडिया पर भी अपील करता हूं, नए इदारों की जरूरत है। इंशाअल्लाह फिर वक्त मिले मैं यहाँ आऊंगा और लेक्चर्स दूंगा। जितने भी हजरात यहाँ सुनने आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।